اللہ اکبر اللہ. السلام علیکم. اسلامک انسٹیٹیوٹ کے دعویٰ اسٹریم اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی کہ سب انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہے. آج صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میری نظریں ان آیات پر جم گئیں. ناظرین، نیک عمل کرنے کی کوشش تو ہم سب ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور ہمیں خسارہ پانے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے سے بچا رہے ہیں کہ نہیں. مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محترمہ عارفہ نعمان صاحبہ موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے کہ ایسا کیا کرائٹیریا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم یہ امید کر سکیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں کہ نہیں؟ جی، بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. کوئی بھی نیک عمل یا کوئی بھی نیکی اسی صورت میں قبول ہوتی ہے جب اس کے پیچھے عقیدہ درست ہو. عقیدے کا مطلب ہے اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید کا مکمل یقین ہونا. یہ عقیدہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اس عقیدے میں اگر کوئی جھول ہو یا شرک یا آمیزش ہو یا کوئی خراب ہو تو انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود واحد ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال اکارت یعنی ضائع ہو جائیں گے. تو اسے پتہ چلا کوئی بھی نیکی اسی صورت میں قبول ہوتی ہے جب اللہ پر مکمل یقین اور اس کی توحید کا اقرار کیا ہو. دوسری چیز ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب ہے کہ نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ سے اجر طلب کرنے کی امید ہو. اس میں کسی قسم کی ریا، نمود، نمائش یا دکھاوا نہ ہو. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے صدقہ دینا، قربانی ہے، حج ہے. قربانی کرتے ہوئے اگر جانور کی پکچر ہم فیس بک پہ شیئر کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا چرچا ہو جائے یا اس کی قیمت کا اظہار کرنا لوگوں سے ستائش حاصل کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں نیکی کی روح کو خراب کر دیتی ہیں. اسی طرح حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں اپنی پکچرز شیئر کرنا یا دعا کرتے ہوئے یا عبادت کی حالت میں، یہ سب چیزیں اس میں نمود و نمائش اور بعض اوقات ریاکاری کا جذبہ دل میں آ جاتا ہے. اور جب ریاکاری آتی ہے تو اس کو شرک خفی کہا گیا. شرک خفی کا مطلب ہے چھپا ہوا شرک. اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل ترک کرنا ریاکاری ہے اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچا لے. اور اس سے بھی زیادہ ڈینجرس بات جو حدیث میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ جن لوگوں کے لیے بھڑکائی جائے گی وہ ریاکاری کرنے والے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے اب انہیں سے بدلہ لے لو. جی ہاں، نکتہ یہ ہے کہ جو بھی نیکی انسان کرے اس کے پیچھے رزق حلال موجود ہو، یعنی اس کی آمدنی کے ذرائع حلال طریقے سے آئیں. رزق حرام کمانے سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو دور دراز سے حج کے لیے آتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور جس لباس میں وہ ملبوس ہے وہ بھی حرام کمائی سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو. تو پتہ چلا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے رزق حلال بنیادی شرط ہے.
اچھا، اب یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جیسے اب ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کی جو میگا ایونٹس ہیں وہ حج اور قربانی ہی ہیں. اب رزق کے حلال کے علاوہ تو یہ قبول نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹس ہیں جن کو دھیان کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی بالکل. چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام اس طریقے پر کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، کیونکہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. قرآن کے بعد تمام ملت اسلامیہ کی بنیادی میراث، مشترکہ میراث اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو نیکی کی جائے گی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وہی قابل قبول ہوگا. اس کی عام سادہ مثال آپ حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھیں حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحج کو مسجد الحرام کو چھوڑ کر مینا کے میدان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے. حالانکہ مسجد الحرام میں پڑھی گئی نماز کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہے، لیکن وہ ساری نمازیں مینا کے میدان میں پڑھتا ہے. تو اسے پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تبھی وہ ایسا کرتا ہے. اب دوسری مثال دیکھیے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے اکٹھی ادا کی جاتی ہے. حالانکہ غور کیجیے کہ جو شخص سارے کام کاج چھوڑ کر صرف اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، تو پھر بھی وہ قصر نماز ادا کر رہا ہے اور اکٹھی ادا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے عرفات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ جب تک انسان مزدلفہ نہ پہنچ جائے وہاں پر مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے. حالانکہ یہ بھی ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے. تو اس دن مغرب کی نماز مؤخر کرنا ہی اطاعت رسول ہے، اور وقت پہ پڑھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار ہے. اسے پتہ چلا کہ محض ثواب زیادہ لینے کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں. جزاک اللہ، آپ کی باتوں سے ہمیں بہت یوزفل انفارمیشن مل رہی ہے. اب یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ مدینہ زیارت کرنے ضرور جاتے ہیں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ روضہ رسول پر حاضری دے. تو اس کے بارے میں بھی شریعت میں ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے. اور یہ بھی واضح فرما دیں کہ جو ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی، ہمیں مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز کا اجر باقی تمام جگہوں میں پڑھی گئی نماز سے 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد الحرام کے. تو اس نیت کے ساتھ مدینہ کا سفر کرنا یہی سنت کے مطابق طریقہ ہے. وہاں جا کر ثواب لینے کی نیت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور پھر اگر موقع ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرنا، اور اگر رش نہ ہو تو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رہے کہ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اجر لینے کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ مدینہ کا سفر کرنا درست ہے. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ صرف قبر مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ کی طرف کا سفر کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے لا نشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں. اور وہ 3 مسجدیں کون سی؟ مسجد نبوی، مسجد الحرام اور مسجد اقصی. باقی رہی یہ بات کہ 40 نمازیں وہاں پر مسجد نبی میں ادا کرنے سے جہنم کی آگ سے برات لکھی جاتی ہے، تو حدیث میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں. باقی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں اس معاملے میں. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نہ حکم دیا اور نہ ہی صحابہ کرام کا وہ طریقہ تھا، جیسے مسجد نبوی سے الٹے قدموں واپس آنا، یا قبر مبارک کی جو جالیاں ہیں ان کو چھونا یا ان کا بوسہ لینا، یا تبرک کی خاطر اپنا کپڑا اس پہ ملنا. یہ چیزیں جو ہیں درست نہیں، یہ جائز ہی نہیں بلکہ. اور اس کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جھکنا
قوام باری کے آگے یا سجدے کی حالت میں بیٹھ جانا، یا پھر وہاں جا کر غیر مسنون درود پڑھنا، یا پھر وہاں پر جو جالیاں ہیں ان کے اندر رک کے لکھ کر یا اپنی حاجات لکھ کر اندر ڈالنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا، یہ سارے ناجائز امور ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا یہ بھی نہیں درست، بلکہ اللہ سے ہی استغفار کی درخواست کی جائے. تو یہ تمام امور جن کا ہمیں حدیث میں ذکر ملتا ہے، اس کا خیال رکھ کر وہاں جا کر زیارت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں منکرات سے بچائے اور ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، تو ہمیں آج کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے جن 4 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ عقیدہ توحید، اخلاص، رزق حلال اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو اگر ہم کوئی بھی عمل ان چیزوں کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں گے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں گے اور ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو